نفس الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهله ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج آپ جشن عید غدیر کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں اور ایک ایسا سال کا دن کہ جس کو سب سے بڑی قرار دیا گیا ہے. 18 ذی الحج ایک بہت بڑا پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے ولایت کا دن ماشاءاللہ. جس کے لیے روایات میں آیا ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو ملنے کے فوراً بعد کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. کہ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک قرار دیا. بہت بڑا اس کا مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی بن ابی طالب کی ولایت پہ پیدا کیا. اور ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں یہ پہلے سے نعمت موجود تھی. احساس انہیں ہوتا ہے جو نہ جانے کتنے در پہ ٹھوکریں کھا کے پھر در ولایت پہ آتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، بہت سی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نعمت کہا ہے اور اس آیت میں بھی لفظ نعمت ہی آیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. نعمت جو ہے وہ تمام ہو گئی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کو کہا کہ وہ تمام ہو گئی. نعمتیں اللہ دیتا رہا، ایک سے بڑی ایک نعمت آتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایسی نعمت آئی جس کے بعد اللہ نے کہا آج نعمتیں تمام ہو گئی، سب سے بڑی نعمت بھی دے دی. جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب. اب سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے. احساس انسان کو نہیں ہو پاتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ اليوم اکملت لکم، دیکھیں یہ آج میں نے تمہارا دن. میں مثال کے طور پہ ایک دن گفتگو کرتے کرتے کہوں آج ہم نے سیما بارگاہ کی بنیاد رکھی ہے، یہی ویڈیو دوبارہ چلائی جائے. سبھی توجہ ہے میرے ساتھ؟ یہی ویڈیو دوبارہ چلائی جائے، لوگ پوچھیں یہ کون سا دن تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ آج امام بارگاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو کوئی دن ہوگا، تاریخ ہوگی، وقت ہوگا، کوئی لحظہ ہوگا جس کو یہ کہہ رہے ہیں آج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو وہ آج تلاش کیجئے. اللہ تعالیٰ توجہ ہو میرے ساتھ. وہ آج تلاش کیجئے کہ تاریخ میں کون سا وہ دن تھا جو آج کہلایا، جو سب سے بڑا آج تھا.
وہ آج اگر مل گیا ہوتا مسلمانوں کو تو پھر مسلمانوں میں 73 فرقے نہ ہوتے. یہ اس آج کی وجہ سے. وہ کون سا آج تھا حضرات؟ اگر بات واضح ہو جائے میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا، تاخیر ہو چکی کافی، اور میں بالکل گفتگو کو اپنے اختتام پہ آخری مراحل کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ آج تلاش کیجیے تاریخ میں وہ کون سا دن تھا، کون سے ذی الحج کا دن تھا. 18 کا ذی الحج تھی تو کون سی ہجری تھی، کون سا دن تھا، کن لحظات میں کون سی چیز پہنچا. یعنی کوئی ایسی بات تھی کہ نہیں آج دین مکمل ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے جتنے حرام بیان کرنے تھے، جتنے حلال بیان کرنے تھے، جو کچھ دینا تھا دے دیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا تو بات کہہ دو کہ آج. اس کے بعد تو حکم نہیں آیا، جزئی مسائل رہ گئے ہوں گے یا نہیں. کوئی ایسی چیز ہے، توجہ چاہوں گا حضرات کی. حضرات وہ دین، میں دیکھیں یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ دین جس کی بنیاد، جس کی فاؤنڈیشن جناب آدم نے رکھی، جناب نوح نے دیواریں بنائی، جناب ابراہیم نے چھت ڈالی، جناب موسیٰ نے کھڑکیاں لگائیں، جناب عیسیٰ نے دروازے لگائے دین کی عمارت کے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آئے، کہا کہ دیکھو یہ چھت یہاں پہ تھی، ذرا تھوڑا سا کھڑکیوں کو اس طرف لگا دو، یہ کھڑکی ہٹا دو وہاں لگا دو، اس دروازے کو یہاں لگا دو. وہ تبدیلیاں ساری کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ساری تبدیلیاں مکمل، اب ذرا باہر تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم. اور باہر کی تختی لگانے کے بعد کہا ایک اور، ایک طرف ایک تختی ہے، دوسری طرف دوسری تختی لگا دو، اس دوسری تختی پہ لکھ دو کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. اور کہا دیکھو خدا کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے حبیب یہ اعلان تو کر دیا، تختیاں لگا دی ہیں، اب 12 محافظ بٹھا دو. اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دو، کسی کی جرأت نہ ہو کہ اس کے حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام. اس پوری کی پوری انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے 12 محافظ بٹھائے ہیں. اب ان میں سے ہر فرد علی جیسا شجاع، دلیر ہو، شجاع ہو، علم رکھتا ہو، بصیرت رکھتا ہو، ہر لحاظ سے ایسے کمال پہ ہو کہ کہاں پہ کوئی اشارہ کر کے یہ نہ کہہ سکے یہ کمی باقی ہے. اور پیغمبر اسلام اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا دیکھو، اگر کہیں دین کی کسی نے دیوار گرانے کی کوشش کی، کسی دروازے کو ہٹانے کی کوشش کی، تو کوئی حسین کھڑا ہوگا جان دے دے گا، لیکن دین میں تبدیلی نہیں آنے دے گا. یہ الہی دین ہے. حضرات آپ سمجھ آ رہا ہے یہ پورے دین کا فلسفہ. یہ وہ الیوم تلاش کیجئے کہ آج، اور پہلے سے میں ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہوئے ہیں. یہ وہ دن ہے جہاں کافر مایوس ہو رہے ہیں. وہ بڑی اپنے طور پہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم دین کو جس طرح سے چاہیں گے بدل دیں گے، دین میں تحریف کریں گے، دین میں سب کچھ کر دیں گے، لیکن جیسے ہی اعلان ولایت ہوا کافر مایوس. حضرات کافر مایوس ہو گئے. حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کافر مایوس ہے، منافق نہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہے، میں تو اشارہ کرتا ہوں، موضوع آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. حضرات یہاں خداوند متعال نے سند دی ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، منافقین نہیں. منافقین کی گنجائش تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اب یہاں پہ باہر نہیں جائیں گے. حضرات بہت بڑا اہتمام. اب یہ خود ایک سوال ہے، پیغمبر اسلام نے آیا کتنا اہتمام کیا ہے، کس حد تک اہتمام کیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ چلیں اسی کے اوپر پی ایچ ڈی مل جاتی ہے کہ اگر رکھنا ڈال جاؤں رسول خدا کے دین میں، تو اس نے رکھنا ڈالنے کے لیے پی ایچ ڈی، بعض اوقات پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ ڈاکٹر آف فلسفی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ. اگر کوئی دین کی مخالفت کرے اور پی ایچ ڈی ہو جائے تو پھر وہ پھرا ہوا دماغ ہے، ڈاکٹر آف فلسفی نہیں ہے. اب ایسے افراد بھی کہا کہ کیا اس نے پورا اس پہ زور لگا، کہا کہ رسول خدا نے کھل کے اعلان نہیں کیا. معاذ اللہ. اب یعنی کھل کے اعلان یعنی کیا کرتے ہیں حضرات؟ بات میں کتنا کھل کے اعلان کرتے کہ جتنا مجمع جانے کی اجازت نہیں ہے سب کو بلا لو. یعنی کھل کے اعلان نہیں کیا، کھل کے اعلان نہیں کیا. حضرات مجھے تعجب آتا کہ کیا کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا کیا کھل کے اعلان نہیں کیا. کیوں؟ کہ لفظ مولا کے اندر گنجائش تھی. حضرات میں ایک سوال کروں گا، مجھے تعجب ہے ایسے مسلمانوں پہ جو اگر نہ سننے پہ آئیں تو غدیر کا اعلان نہ سنیں، اور اگر سننے پہ آئیں تو پیغمبر اسلام جو کان میں اپنے چچا سے بات کریں وہ بھی سنیں.
نہ سننے میں آئے تو غدیر کا اعلان نہ سننے. جو مجمع عام میں تھا جس کے لیے کم از کم مجمع 90,000 لکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ لکھا ہے, 1,40,000 سے بھی زیادہ, 1,24,000 بہتات فکر ہے. اور یہ ہمارے کیونکہ حدیث میں آگے اس لیے کہتے ہیں 1,24,000, پہلے ایگزیکٹ فکر معلوم نہیں ہے, بس یہ تھا. دیکھیں حضرات, پاکستان میں 4-5,000 10,000 15,000 20,000 کا مجمع بھی ہوتا ہے نا, تو وہ سیاسی جلسوں میں کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا. جو سیاسی ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں 5,000 10,000 کا مجمع بھی ہوگا, لاکھوں کا مجمع تھا. وہ کہا کہ مینار پاکستان میں مثال کے طور پہ 50,000 سے زیادہ افراد نہیں آتے, لاکھوں کا مجمع کیسے تھا؟ میں کسی پہ خدا خاصا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں, ویسے کسی خدا گواہ ہے, کسی خاص سیاسی جلسے کی طرف میرا تجزیہ نہیں ہے, میں ویسی مثال دے رہا ہوں. وہاں پہ ٹوٹل گنجائش 50,000 کی نہیں, تو آپ نے لاکھوں کیسے لکھا؟ 50,000 کی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر. البتہ جہاں پہ بہت بڑا چٹیل میدان ہے, رسول خدا بھی بہت زیادہ خاص انداز سے اعلان کے موڈ میں ہیں, اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں صحابہ کا کوئی ایسا بدلہ ہے جو علی بن ابی طالب نے دیا ہے. حضرت جب ایک مرتبہ کسی مردود نے کہہ دیا تھا نا ماتا محمد مارے گئے, میں نے مردود اس لیے کہا کہ صحابہ نے کہا تھا شیطان نے اعلان کیا, اللہ نے کہا شیطان مردود ہے, شک تو نہیں ہے, تو جس نے اعلان کیا تھا وہ مردود ہی تھا. اس نے کہا ماتا محمد, صحابہ بھاگنے لگے. یہاں پہ جملہ روک کے کہوں گا, اس سے بعد میں بات واضح کروں گا. جب امیر المومنین سے بعد میں سوال کیا نا, کہا کہ صحابہ سے ہم نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سن لیا نا کہ ماتا محمد مارے گئے, تو پھر ہم نے کہا اب لڑنے کا فائدہ نہیں, اس لیے ہم لوگ بھاگ پڑے. تو امیر المومنین سے سوال کیا, کہا یار آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جب آپ نے آواز سنی کہ محمد مارے گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سب تو کہہ رہے تھے جب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے, محمد مارے گئے. کہا جب میں نے یہ سنا نا محمد مارے گئے, تو پھر میں نے کہا جینے کا فائدہ نہیں ہے. عشق امیر المومنین کچھ اور. جینے کا فائدہ نہیں ہے. بس ایک مرتبہ میری نگاہوں نے تلاش کرنا شروع کیا اور میری نگاہیں جا کے رک گئیں جناب ختم مرتبہ کے وجود پہ. میں فوراً آگے بڑھا اور ایک مرتبہ جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے پیغمبر اسلام کو اٹھایا اور اشارہ کیا, ہاذا محمد, ہاذا محمد, ہاذا محمد. بس ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا. رسول خدا نے کہا یا علی, آج امامت کے ہاتھوں نے مجھے اٹھایا اور رسالت کا تعارف کروایا, یعنی بدلہ میں بھی دوں گا, ولایت کا تعارف میں اسی ہاتھوں سے کراؤں گا. جو سارا دیکھ رہا تھا احد کے میدان کو, کہ پہاڑ پہ کھڑا ایک نوجوان پیغمبر اسلام کو ہاتھوں سے بلند کیا اور ہاتھ کا اشارہ کرتا جاتا تھا, اور 3 مرتبہ چیخ کے کہا ہاذا محمد, ہاذا محمد, ہاذا محمد. بس رسول خدا جو پالانوں کے منبر پہ تھے اتنا اونچا تھا, توجہ چاہوں گا حضرات, کہ اتنا اونچا تھا کہ دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا تھا. اب سوچئے پالان لکڑی کا ہوتا ہے, ایک رکھا جائے 2-3, سارے پالانوں کو جمع کر لیجئے, سارے پالانوں کو جمع کر لیجئے, کتنا اونچا پالانوں کا منبر ہوگا. اس بلندی سے جب پیغمبر اسلام ہاتھ بلند کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی پیغمبر اسلام. اور ویسے ہی کہا کہ دوپہر کا وقت تھا, سورج نصف النہار پہ تھا, ایک تو سورج کی روشنی, پھر پیغمبر کے نور کی, چاروں طرف سے نور تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اسی ایک مرتبہ تبش میں پیغمبر اسلام نے کہا علی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ کو نیچے بڑھایا اور کسی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کرنے لگے. جب فتح مکہ میں پیغمبر اسلام نے حکم دیا تھا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیجئے, کسی نے نیچے سے سوال کیا جناب سلمان نے, کہا کہ مولا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا سلمان میرا دل کرتا ہے قوبہ قوسین ادنیٰ پہ ہاتھ ڈال دو. پیغمبر کی پشت پہ میرے ہاتھ وہاں تک جا رہے ہیں. بس پیغمبر نے کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے. لوگ کہتے ہیں وہاں سے کیسے پہنچے؟ یہ نبوت کے ہاتھ تھے, وہ امامت کے ہاتھ کو بڑھایا, ہاتھ سے ہاتھ پکڑا. سارے مجمع سے کہا کہ میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن بدلہ دوں گا. پھر بڑھاپے میں طاقت تھی, اس کی طرف مستورات تھی, سامنے مرد تھے, دائیں طرف مرد, بائیں طرف مرد. جب سارے مجمع کو سامنے رکھا تو ایک مرتبہ سارا مجمع سروں پہ چادریں لیے بیٹھا تھا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا تقریر کو. دوپہر کی تپش, ابائیں نیچے بچھا رکھی تھی, سروں پہ پرنے دیکھ رکھے نا عربوں کا لباس کیسا ہوتا ہے, ابائیں ہوتی ہیں اور سر پہ جو پرنا ہوتا ہے. کہ ساروں نے اپنی ابائیں بچھا رکھی تھی, سروں پہ پرنے لے رکھے تھے اور بالکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دھوپ کا عالم ہے, پسینے بہ رہے ہیں, آنکھوں میں ویسے ہی آنسو تھے, کچھ کی خوشی سے کچھ کے غم سے. سارا مطلب بڑا تڑپ رہا تھا. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ علی آگے
آئیے گا. پیغمبر اسلام نے اشارہ کرنا تھا, ولایت کے ہاتھ بڑھنے لگے, نبوت کے ہاتھ جھکنے لگے. جب دونوں ملے تو سارے ملائکہ کو کچھ نظر نہیں آیا تھا, بس نور کے 2 ٹکڑے تھے. اسلام نے ہاتھوں کو ہاتھ سے بلند کیا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا, کہا کہ من کنت مولا. اور اللہ نے اس سے پہلے بھی اقرار لیا تھا, الستو اولا بکم من انفسکم, کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا. کہا کہ یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, آف کورس انگریزی میں کہا جاتا ہے, یہ کہیں نہ سمجھ لیں کہ اردو والا بلا کہہ دیا تھا, کہا تو عربی والا ہوگا, پتہ نہیں کون سا ذہن پہ سوار تھا. غلط بس یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ خدا ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو زیادہ فوقیت ہے, ہم اگر خود جا کے لڑیں اور مر جائیں تو قتل, لیکن اگر آپ کے حکم سے مرے تو شہید. نہیں, ایک لفظ پیغمبر اسلام کا اگر ادا ہو جائے اور انسان اس لفظ کی بقا کے لیے جنگ کرے, لڑ کے مر جائے تو شہید. کیا یا رسول خدا آپ کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ فوقیت ہے؟ تو کہا پھر ایک مرتبہ من کنت مولا, تو اشارہ کیا, کہا فہذا علی المولا, فہذا علی المولا, فہذا علی المولا. بس سب نے چادریں ہٹانا شروع کی, مجمع کی نگاہیں پڑھنے لگی, سب نے سوال کیا, کہا کون سا علی؟ کہا وہی ابو طالب کا بیٹا. کہا کون سا علی؟ کہا وہی جس کا ڈر تھا. کہا وہ جو ہر میدان میں نظر آتا ہے یہ وہی ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. نام علی کا ایک ایسا نام ہے جس کو ادا کرتے میں انسان کو بلندی کا احساس ہوتا ہے, اور مجھے آپ کا نہیں معلوم لیکن میں خود باقاعدہ ہوا میں پرواز کرتا ہوں, محسوس ہوتا میں معراج پہ ہوں, زمین پہ نہیں ہوں. احساس ہو رہا ہوتا ہے ولایت علی میں جانے کا, پورا غدیر کا ماحول. یقین میں نے کئی مرتبہ دل کرتا ہے اس جگہ کے جا کے زمین کے بوسے دو جہاں سے میرے مولا گزرے تھے. انسان اگر جا کے دیکھو تو صحیح میرے مولا کہاں پہ آتے تھے. حضرات بس ایک عجیب و غریب کیفیت تھی, سارا مجمع رسول خدا کو دیکھ رہا تھا. جب سب نے دیکھ لیا, ایک آدمی آگے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بخل بخیل لکھا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو, آج آپ میرے اور سب مسلمانوں کے مولا بن گئے. میں نے کوشش کی کہ انداز بناؤں لیکن ہوتا نہیں, بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے بعد رسول خدا آپ جا سکتے ہیں ہم لوگ. رسول خدا نے کہا نہیں جا سکتے, اجازت نہیں ہے. حضرات وہ جو افراد کہتے ہیں نا کہ کھل کے اعلان نہیں کیا, یہاں پہ جواب ملے گا, کیا اجازت نہیں ہے, نہیں جا سکتے. کیا کیوں, کیا بات ہے, آپ نے اعلان تو کر دیا. کیا جب تک کہ سارا مجمع مرد و زن, مرد اور خواتین, جب تک کہ سارا مجمع علی کی بیعت نہ کر لے تب تک جانے کی اجازت نہیں. یا رسول خدا اتنے بڑے مجمع کو اپنا مہمان مت بنائیے, کیا کھلائیں گے؟ کہ خبردار مجھے مت بتانا, میں وہ ہوں جو ایک بزغالہ سے, ایک لیمب سے, چھوٹے سے بکرے کے بچے سے پورے قبیلے کو سیر کر دیتا ہوں. کھاتے رہتے ہیں وہ جو ایک ایک بکرا کھانے والے تھے, ایک ایک بکرا کھانے والے کا ایک چھوٹی سی لاکھ وہ کھاتے چلے جانے کا, ختم کرو, ختم نہیں ہوتا. کا جتنی طاقت اس سے زیادہ کھا لیے, یہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کا ضرور جادوگر ہے. حضرت یہی پہ توجہ ہے نا میرے ساتھ. کا میرے ہاتھ کی اتنی برکت ہے, میری اونٹنی کو نہر کر دو. اونٹنی کو نہر کیا. کہا کہ یا رسول خدا, کا 3 دن تک سب میرے مہمان ہیں. کہا یا رسول خدا پینے کا پانی نہیں ہے, کا کنواں کھودو, کچھ کو اسی میں مصروف رکھو, دلوں میں جا کے وسواس نہ ڈالیں. تو کہا کچھ اس میں مصروف ہو جائے, کنواں کھودو. کچھ لوگوں نے کنواں کھودا. کہا یا رسول خدا پانی کھا رہا ہے. اب میں اپنے انداز سے کہوں گا, پیغمبر نے کہا ہوگا ذرا کنویں کو میرے پاس لاؤ, اس کی جرأت کے کھا رہا ہو, اپنا لعاب دہن ڈالا کا چکھو. کا پانی وہی, کنواں وہی, کہ لیکن اب اس میں میرا لعاب دہن ہے. کسی نے چکھ کے دیکھا کہ بہت میٹھا پانی ہے. اب سب مجمع اس لیے کہ پیغمبر کے لعاب دہن سے, جس کے لعاب دہن کا کیا اثر, اس کے خون کا کیا اثر. ایک مرتبہ آواز کا سلمان ابو ذر میرے بھائی علی کے
لیے ایک خیمہ نصب کر دو جس کے سائے میں بیٹھ کے بیعت لیں گے, باقی سارے دھوپ میں کھڑے رہیں. میں نہیں کہہ رہا, پیغمبر اسلام نے کہا تھا برا نہ منائیے, آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, مولا کے لیے فرما رہا ہوں کہ بس صحابہ کا مجمع تھا, کہا کہ ان کو تو ایک ایک آدمی کو بیعت کرنی ہے, اپنا اپنا سایہ بنا لیں گے, میرے بھائی کے لیے خیمہ نصب کر دو. بس ایک خیمہ نصب کیا گیا, میرے مولا اس کے سائے کے اندر بیٹھ گئے اور کہا کہ مرد جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک نہیں جا سکتے, ایک ایک آدمی آتا جائے بیعت لیتا جائے. حضرات ایک مرتبہ ایک آدمی آگے بڑھا, کہا یا علی میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا کا تو پھر کرتا کیوں نہیں, کہا کرتا کیوں نہیں, کہا مولا یہ ہاتھ ہتھیلی آسمان پہ ہو زمین پہ کیوں ہے, کہا میں بیعت مانگ نہیں رہا, لے رہا ہوں, مانگنے والے اور لینے والے اور. کہا کیوں کیا فرق ہے, کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے, اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے, یہ ید اللہ ہے. کہا میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, میں بیعت لے رہا ہوں. حضرات ایک مرتبہ سارا مجمع بیعت کرتا رہا, ایک مرتبہ آواز دی, کہا کہ مسعودات کی باری ہے. خواتین نے بیعت شروع کی, کہا سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں گی. پیغمبر اسلام نے ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, کہا کہ اس کے اندر پانی بھر دو, یہاں سے امین مومنین بیٹھے, انگلیاں رکھی, وہاں سے مسعودات آتی جاتی تھی. کہا یا علی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, کہا اگر تم ضمانت دو کہ بیعت سے نہیں پھرو گی, میں ضمانت دیتا ہوں میں شفاعت سے نہیں پھروں گا, جو بیعت پہ باقی رہے گا اس کو شفاعت ضرور ملے گی. اور آج نہیں, جو آئندہ آنے والے وقت کے اندر بھی میری بیعت پہ باقی رہے گا. حضرات یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ میں نے بالکل خلاصہ کر کے تیزی سے گزارا تھا کہ آپ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ وقت گزر چکا ہے. حضرات یہ ہے ایک نمونہ ولایت علی ابن ابی طالب. میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ابھی بھی چلنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سننا چاہیے. اس کے بعد صلی محمد علی محمد. بڑا عجیب و غریب مجمع تھا. اسی ایک مجمع کے اندر جو پیغمبر نے خطبہ دیا, کم از کم 3 سے 4 مرتبہ 12 امام کا نام لیا. کہا میرے 12 نائب ہوں گے, پہلے علی آخر مہدی, نام لے کے باقاعدہ بتایا. اسی مجمع میں بتا دیا تو شہر ابن عاشوب نے 1.5 صفحہ چلایا. کہا سارا مجمع مبارکباد دے کے چلا گیا. 14 افراد بیٹھے رہے, اور وہ جو 14 افراد بیٹھے تھے نا وہ رو رہے تھے, باقی سب خوشی خوشی چلے گئے. پہنچ گیا سر, بالکل پہنچ گیا, سب کے سب خوشی خوشی چلے گئے, صرف 14 بیٹھے رو رہے تھے. اب انہوں نے 1.5 صفحہ سسپینس سے لایا کہ یہ 14 واقعی کیسے لوگ تھے. کہا ان میں سب سے پہلے آگے جناب سلمان فارسی آئے. کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے, اب کھول کے وار ہوں گے, ولایت مبارک. دوسرے ابو ذر غفاری تھے. کہا یا علی اب تک لوگ زبان سے وار کرتے تھے, اب تلوار سے بھی وار کریں گے, ولایت مبارک ہو. جناب مقداد کہا یہ 14 افراد, کہا یہ حقیقتاً جو ماننے والے تھے وہ یہ 14 تھے. باقی افراد نے کہا کہ مبارک دو چلیں. حضرات یہ جو ولایت ہے نا کہ جو دلوں میں ہو, کیا تھا مزاج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہی میں نے یہاں پہ آپ کو پوری زحمت دی اس ایک پورے حصے کے لیے. کیا ہے ولایت, کیا ہے ہمارے پاس, کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اپنے عام زندگی کے اندر, پاکستان میں بھی وہ کہہ رہے تھے الیکشن ہو تو کہا کہ نہیں, پہلی شرط یہ رکھ دو کہ جو آئے گا الیکشن میں وہ گریجویٹ ضرور ہو نہ ہو. وہاں تو مل جاتی ہے مانا. یہ ہماری دنیاوی منصب ہے. حضرات میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دنیاوی تھوڑے سی دیر کے لیے جو آدمی آپ کی قیادت کرے گا اس کے لیے ہے گریجویٹ ہو, کردار کا درست ہو. پہنچ گئے کچھ حضرات, کچھ کو مجھے انگلی پکڑا کے پہنچانا پڑے گا. دنیاوی جو قیادت ہے نا اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں وہ گریجویٹ ہو, تعلیم یعنی علم کچھ نہ کچھ ہو. دوسرے کردار کا پاک ہو, معصوم نہیں تو عادل تو ہو. بات واضح ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کب اس نے پوری قوم کو لیڈ کرنا ہے, سخاوت ہو, یہ نہ ہو کہ اچھا 6 ارب روپے رکھے نہیں دیں گے ہم کسی کو تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. اس میں سخاوت ہو. اس کے علاوہ اگر خدا نہ کرے برا وقت پڑے تھوڑی شجاعت بھی ہو. یہ دنیاوی قیادت ہے, اس میں کتنی شرائط ہیں. اور اگر نمائندہ الہی ہو, جو نمائندہ الہی ہو وہ علم لدنی کا مالک ہو, پہلی شرط. دوسرے عدالت نہیں, عصمت کبریٰ کا مالک ہو. سخاوت میں اس سے بہتر کوئی سخی نہ ہو. شجاعت میں اسد اللہ الغالب ہو.
بات واضح ہو رہی ہے؟ بس صفات ایسی ہوں کہ ہر آدمی دیکھنے کے بعد کہ اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا ولایت کے لیے، امامت کے لیے، ایسا اس کا مزاج ہو کہ ہر آدمی دیکھنے کے بعد اسی پہ نگاہیں ٹکتی ہوں۔ حضرت لیکن ہمارے یہاں اسلام میں بہت سے لوگوں نے بعد میں نظریات قائم کیے، کہ نہیں، اگر جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس سے بہتر کوئی اور ہو تو کوئی بات نہیں، اس کو اگر بعد میں موقع مل جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ بن جائے پہلے کوئی آدمی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پورے کے پورے اس نظام کے ساتھ خیانت ہے جو رسول خدا نے دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کچھ صفات لے کے جا رہے ہیں، اب آج اس کے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ حضرات جہاں جائیں نا اس ولایت علی کی محبت کو ساتھ لے کے جائیں، چراغ سے چراغ جلا کے جائیں۔ کیسے؟ جہاں جائیں نا کبھی بھی اکیلے مت جائیں، بلکہ اپنے ساتھ ولایت علی لے کے جائیں۔ آپ تو واپس آ جائیں گے، ولایت واپس نہیں آتی۔ یہ چیز گھر میں اتر جاتی ہے نا، یہ وہاں پہ گھر اپنا بڑا کرتی چلی جاتی ہے، یہ اپنا مقام بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ غلط، ولایت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ محبت اور ولایت دو الگ الگ چیزیں۔ محبت بڑا نچلا درجہ ہے ولایت کا، اگر میں نے حس کر دیا اور سمجھا دیا ہو، محبت تو بڑا نچلا درجہ ہے، ولایت اس سے بہت بالا تر ہے۔ محبت کے تقاضے ہیں، ولایت آخری درجے کا نام ہے، آخری درجے کا نام ولایت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا چیز ہے ولایت۔ ہم ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جناب ابو ذر جیسا مزاج ہو، جناب سلمان جیسا مزاج ہو، جناب مقداد جیسا مزاج ہو، جناب قمر جیسا مزاج ہو۔ کیسا مزاج تھا؟ جناب ابو ذر سے ولایت خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امیر شام نے یہاں تک کہہ دیا، کہا کہ ابو ذر سونے کے 20,000 سکے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہ تم غریب ہو۔ کہا خبردار دوبارہ مت کہنا، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو۔ میں تو حضرت امیر کا ماننے والا ہوں، ویسے ہی امیر ہوں۔ کہا کہ مزاج ولایت نہ ہم سے کو خرید سکے۔ یہاں میں جملہ اصل کہہ کہ آپ کے ذہن کو تمام کروا، پھر مجھے چند جملے پیش کرنے ہیں مباحلہ سے متعلق۔ 2 روز بعد مباحلہ ہے، جسے کہا گیا تھا دونوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ حضرات ایک استاد عبدالفانی وہ کہتے تھے کہ علی کے ماننے والوں سے کہہ دینا کہ دنیا سے عقد مت کریں، دنیا سے عقد شادی نہ کرے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مولا کی متعلقہ ہے، مولا کی متعلقہ، مولا نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ دنیا سے یعنی دنیا دار اتنے مت بنو کہ پھر دنیا ہی کے ہو جاؤ۔ سب سے بڑا جو امیر المومنین کے ساتھ ظلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا۔ جس گھر میں علی کا گھر ہوگا، جس دل میں علی کا گھر ہوگا، علی کی ولایت ہوگی، وہاں پہ کسی غیر کا مکان نہیں بننا چاہیے، علی کے کسی دشمن کا۔ اب دشمن کیا کچھ ہے؟ دشمن صرف وہی نہیں ہے، دشمن ہر وہ چیز ہے جو علی کی اس شخصیت کی دشمن ہے، اس مقام کی دشمن ہے، اس ولایت کی دشمن ہے۔ اب وہ چاہے کون سی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ اب وہ مختلف شکلوں میں ہوں گی، حسد کی شکل میں ہوگی، کبر کی شکل میں ہوگی، لالچ کی شکل میں ہوگی۔ میں نے 3 چیزیں گنوا دی۔ اب پہنچ گئے تو پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو پھر نہیں پہنچے۔ اللہ کتنی چیزیں ہیں، انسان ان تمام چیزوں کی محبت اپنے دل سے نکال دے، خود بخود محبت علی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وہ مقام تھا جس سے گزرتے گزرتے 2 چھوٹے چھوٹے بچے رسالت کے بیٹے بنتے، رسول خدا رسالت کے بیٹے۔ اہل بیت کون ہیں؟ معدن الرسالہ، یعنی معدن کان کو کہتے ہیں، کوئلے کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، ہیرے کی کان ہوتی ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، وہ کان ہے جہاں سے رسالت ملتی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ ولایت علی سے متعلق میں نے پیش کیا ہے، ایک ربائی ذہن میں آ رہی ہے، اس کو پیش کروں گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ظاہراً تبرک کا بھی اہتمام ہے۔ تو میں نے کہا پوچھ لیں شاہ صاحب کو، میں جب دیکھ لیتا ہوں کہ یہ زحمت کر رہے ہیں تو اس میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تبرک کا اہتمام ہے۔ تو جب اہتمام ہے تو اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ آپ ممکن مجھے ایلون ٹائم چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ آئیے دیکھیں، میں جملہ یہاں پہ ایک ربائی ذہن میں ایک ہے، شاعر نے کیا ذہن میں رکھا تھا مجھے پسند ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دلوں کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. اشارے کرنے اور میں تمام کر دوں گا. اگر 5 سے 7 منٹ اگر میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مباحلہ واضح ہو جائے گا. لفظ مباحلہ نہیں ہے، مباحلہ ہے پہ زبر ہے، بس یہ ذہنوں میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. مباحلہ علی وزن مفاعلہ، جہاں پہ مباحلہ یعنی ابتحال ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو مد مقابل ہیں وہ 3 روزے رکھنے کے بعد خدا سے دعا کریں کہ اگر تم غلط ہو تو تم پہ خدا کی لعنت اور میں غلط ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت. یہ ایک پارٹی کہتی ہے، پھر دوسری پارٹی یہی دہراتی ہے. اب لفظ لعنت کو کہنا تھا، اور اگر اہل بیت لعنت کر دیں، بات واضح نہیں ہوئی اللہ واضح نہیں کر سکا اپنی بات. اگر اہل بیت لعنت کرتے کسی فرد پہ تو دیکھیں اللہ لعنت اپنا مجھ سے خود تلاش کر لیتی ہے، ضائع نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر لعنت کرنے والا جس پہ لعنت کر رہا وہ مستحق نہ ہو تو پھر اس پہ واپس آ جاتی ہے جو بھیجتا. اب اگر وہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے تھے اور معاذ اللہ اہل بیت سے متعلق کہتے تو خداوند کے متعلق قیامت تک کے لیے نصارہ کو ختم کر دینا، جل کے راکھ ہو جاتے، ختم ہو جاتے. بس انہوں نے دیکھ لیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. یہ جو 3 روزے رکھ کے نہ بھی آتے، جو چہرے نظر آ رہے ہیں، آتے میں جملہ کہا جو چہرے نظر آ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے پہاڑ سے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا. بس یہ جملہ کہنا تھا. سارے کے سارے نصارہ نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے. حضرت پوری رات اہتمام ہوتا رہا. جس پوری بات کی مجھے آپ کو زحمت دیں گے، 5 سے 7 منٹ میں نے بات کہی تھی، حضرت اسی میں ختم کر دوں گا. آئیے ذرا دیکھیں، پوری رات اہتمام ہوتا رہا. فضائل اہل بیت اتنے زیادہ ہیں، ہر فضیلت میں صحابہ نے سب نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. انا مدینہ العلم و علی بابھا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سب نے کہا کچھ نہ کچھ اور گنجائش نکل سکتی ہے تو بنا لو. کہ فلاں دیواریں ہیں، فلاں چھت ہے، فلاں پرنالہ ہے. اب یعنی دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے مطابق ہوتا، پرنالہ کہا بھی ہوتا تو ہم چھپاتے پھرتے بتانا نہ کسی کو. کسی کو گٹر کہہ دیا جائے اور وہ اس کو کہہ دیا رسول خدا نے کہا گٹر ہے، کوئی بات نہیں. حضرات یہ بہت بڑے سوچنے والی بات ہے. جہاں پہ بھی علی کی عداوت آ جاتی ہے نا، دشمنی آ جاتی ہے، وہاں عقل ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے. ہر اہل بیت کے فضیلت میں لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. اب جتنے آپ اٹھا لیں گے سب جگہ مل جائے گا آپ کو. کہا کہ آل محمد، یہاں تک کہ فخر الدین رازی کا پوری امت ہی آل محمد ہے. ہم سبھی رسول خدا کے بچے ہیں. تو ساری امت یعنی پڑھتے ہیں عربی والے اور ترجمہ کرتے ہیں انگلش والے. ہر فضیلت میں آپ کو گنجائش مل جائے گی ہر جگہ پہ، لیکن نہیں ملے گا تو ایک مباہلہ ہے جہاں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں کہہ رہا. یہاں تک رسول خدا کلمہ اعلم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا خیبر میں. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول خدا رات کو کہا کہ میں پوری رات سو نہیں سکا، زندگی میں کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی حلم کی. اس رات اتنی تھی کہ رسول خدا نے کہا اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ رکھی ہے، جائے گا تو خود بخود فتح ہو جائے گا. اس نے ویسے لکھا ہوا خود بخود چلا جائے گا، مرد کو مارنا ہی نہیں پڑے گا، ہارے ستر کسی کو مارنا نہیں پڑے گا. رسول خدا نے کہہ دیا تو کہا یا رسول خدا اتنا بتا دے میں ہوں کہ نہیں. رسول خدا نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، صبح کا انتظار کریں. یا رسول خدا بتا دیں کہ سو جائیں گے، سسپنس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سوئیں گے کہ آرام کریں، بتا دیں کسی کو کہ نہیں کل صبح کا انتظار کرو. حضرت یہ اتنا عجیب و غریب اہتمام ہے. ہر فضیلت میں لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ تو کسی نے نہیں کہا کہ میں مباہلہ میں ساتھ جاؤں گا، نہیں حضرات میرے ساتھ. حضرت کوئی مباہلہ میں نہیں ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر ہر اس آیت میں جو صرف اہل بیت کے لیے ہے یا امیر المومنین کے لیے، دوسروں کے لیے گنجائش نکالی ہے.
ہر آیت میں گنجائش نکالے. نئی گنجائش نکالی تو صرف آیا مباہلہ میں گنجائش نہیں نکالی. واحد آیت ہے جہاں پہ کہا یہ صرف اور صرف علی فاطمہ حسن حسین کے لیے ہے. صاف لکھا گا اس میں کوئی نہیں ہے. ہر آیت میں 7 اقوال، آیت تطہیر میں 22 اقوال. ہر جگہ پر انہوں نے ذہن میں ان کو کہا امام المشککین. حضرت سارے فضائل میں سارے کے سارے صحابہ علماء نے زور لگایا اور شامل ہو جائے، نہیں تو مباہلہ کے اندر نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت صحابہ سن چکے تھے، عربی جانتے تھے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں خدا کی لعنت ہوگی. اب زندگی میں جس نے ایک بھی جھوٹ بولا ہو تو وہ چھپتا پھر رہا ہے، کہیں مجھے نہ بلا لے. اب ایک مرتبہ صبح ہوئی، آواز دی، کہاں ہے علی فاطمہ حسن حسین؟ پہلے تیار کھڑے تھے. جب چلنے لگے کہا سلمان ذرا جاؤ، میرے اہل بیت جا رہے ہیں، ذرا جا کے سرخ قالین بچھا دو، ایک چادر بچھا دینا، وہاں پہ خیمہ لگا دو، میرے اہل بیت کھڑے ہوں گے، اور ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا دو. حضرات یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہے تو مباہلہ سے، کیونکہ عیسائی آئے تھے، دیکھ گئے تھے اہل بیت تو انہیں ریڈ کارپٹ. دیکھا ہوگا جو اہم لگتا ہے نا، اہمیت رکھتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ ایک ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے. جناب سلمان سے کہا حضرات، کیوں جناب سلمان سے کہا، کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ کہ منا اہل البیت. اب یہ اس درجے پہ ہے کہ یہ قالین بچھانے جا سکتے ہیں. قالین بچھا، اہل بیت نے قدم رکھے. حضرت سارا مقدمہ میں نے ختم کر دیا. رسول خدا چلنے لگے، ایک کو انگلی سے پکڑ رکھا ہے، دوسرے گود میں لے رکھا ہے، اور وہ علی جو ہر میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، سب سے پیچھے ہیں. یہاں پہ بزرگ عالمین فرماتے تھے، کہتے تھے جہاں جہاں نبوت کے قدم جاتے تھے وہیں پہ عصمت کے قدم آتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. آگے کہیں پہ یہاں آج جنگ نہیں ہے، کیونکہ جناب سیدہ جا رہی ہیں. کائنات اشارے کر رہی تھی کہ آج عصمت خداوند متعال کی باہر آ چکی ہے. حضرات اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں نا، ان کو اگر جمع کریں نا تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ گھر کے اندر کے فضائل ہیں، کچھ گھر کے باہر کے فضائل ہیں. دونوں فضائل کا مرکز جناب سیدہ ہے. غور کیا حضرات، دونوں فضائل کا مرکز جناب سیدہ. گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے، آیت تطہیر کو دیکھ لیں. خداوند متعال تعارف کروا رہا ہے تو کہا کہ یا رب من ہو، ملائکہ نے کہا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد گرامی، فاطمہ کے شوہر نامدار اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. جناب سیدہ سے تعارف کروایا. اور اگر باہر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا تو مباہلہ کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی مرکز میں جناب سیدہ ہیں. یہ جناب ختمی مرتبت ہیں، وہ علی مرتضی حسن ہیں. اور کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا کہ یہ سیدہ ہیں، نبوت کو امامت سے ملانے والی ہستی کا نام. نبوت اور امامت کا جو ربط ہے، جو مسنگ لنک ہے، اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ بی بی سیدہ. اللہ تعالیٰ، میں نے اکثر جگہوں پہ یہ جملہ کہا ہے اور اسی پہ ختم کروں گا کہ یہ کیا وجہ تھی خدا نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا، جناب خاتون جنت کو مرکز بنایا. رسول خدا کو بنا دیتے، کسی اور کو بنا دیتے، کہ نہیں مرکز جناب سیدہ ہے. کہا کیوں؟ کہا جب بھی اہل بیت پہ اختلاف ہوگا نا کہ یہ افراد اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں، انہیں مرکز پہ لوٹا دیں. جب مرکز پہ پلٹیں گے نا، لوٹا دیں گے، تو وہاں سے پتہ چلے گا اگر مرکز کے محرم ہیں تو اہل بیت، اور اگر مرکز کے اہل بیت نہیں ہیں تو اہل بیت نہیں ہیں. حضرت اسی لیے پیغمبر اسلام سے تو بہت سے لوگوں نے رشتے جوڑے. اگر بات واضح ہو، کہا پیغمبر سے رشتہ جوڑنے سے کوئی اہل بیت نہیں بنے گا جب تک کہ سند جناب سیدہ سے نہ مل جائے. جب تک کہ جناب سیدہ سند نہ دے دے کہ یہ اہل بیت میں ہے، تب تک اہل بیت نہیں بن سکتا. اب خاتون جنت فیصلہ کریں گی. حضرات یہ مرتبہ قیامت کا عالم تھا، زمین لرز رہی تھی، فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت تھا. یا رسول خدا، غدیر میں نصف النہار تھا، اگر ظہر نہیں تو ذرا دن تھوڑا چڑھ لینے دیتے، 8-10 بجے 9 بجے کسی ایسے وقت کے اندر لے جاتے، ذرا روشنی ہوتی، لوگ اہل بیت کو دیکھ لیتے. کہ نادان تجھے کیا پتا، یہاں صرف مرد نہیں ہے، یہاں خاتون جنت جا رہی ہیں. اسی لیے میں نے ایسا وقت لیا ہے جہاں پوری طرح سے روشنی نہ ہو لیکن اندھیرا نہ ہو کہ نظر نہ آئے. لوگ دیکھ لے کوئی مستور آ رہی ہے، اللہ اکبر، کتنا اہتمام پیغمبر اسلام کر رہے ہیں. بس دیکھ لیں، پردے میں ہیں لیکن پھر بھی سب گواہی دے رہے ہیں
یہ عصمت کے پیکر جو آ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے. یہ قطب عالم امکان ہے، جتنا عالم امکان ہے وہ ان کے گرد گھوم رہا ہے. یہ کس نے کہا کہ نظام شمسی ہے؟ یہ کون کہتا ہے یہ نظام شمسی ہے سورج کے گرد طواف کرتا ہے؟ ارے سورج تو خود حرکت میں ہے. سائنس سے پوچھ لیجیے، سورج خود حرکت میں ہے. یہ زمین سورج کا طواف کرتی ہے، خود سورج بھی طواف میں، پوری کائنات طواف میں ہے. یہ عشق ولایت اہل بیت میں پاگل ہو چکی ہے کائنات. یہ چاروں طرف وہ جو شمع لگا دیتے ہیں پروانہ دیوانہ ہوتا طواف کرتا رہتا ہے. یہ پوری کائنات اہل بیت کا طواف کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ اپنی عیدوں پہ بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں. آئندہ ذرا آ کے عیدی مانگیں گے، پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، تو ارحم الراحمین ہے. پروردگار ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما. وہ جو واسطہ ہے اس دن غدیر کا، اس دن کا واسطہ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما. ہمیں صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما. ہمارے گنہگاروں کو امام زمان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ عیدی عنایت فرما. جتنے مومن موجود ہیں سب کی دعاؤں کو سجا فرما. پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارہ اس مرکز کو دن دنیا راج میں ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا، تجھے واسطہ اس بیوی کا کہ جو مباہلہ کی فاتح ہیں. پروردگارہ ماں بیٹیاں عجیب بعض بیویاں ہیں. ایک بیوی مباہلہ کی فاتح ہے، دوسری کربلا کی فاتح ہے، شام کی فاتح ہے. پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ اگلے ایام آنے والے ہیں. پروردگارہ ان کے اندر پوری دنیا کی مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما. جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارت کو جزارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا، جتنے افراد ہم سے التماس دعا کی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.